ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. آج میرے پاس دو اہم ترین گیسٹ بھی ہیں اور دو خوبصورت ترین گیسٹ بھی ہیں. تو گفتگو کرتے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں اور کچھ نئے سوالات بھی ہیں پوچھنے کے. ہمارے ساتھ آج ہیں ریحام خان صاحبہ, تجزیہ نگار. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا ہمیں. ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں حنیف عباسی صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون. آپ کا یہ بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو میں ریحام خان صاحبہ سے شروع کر دیتا ہوں. میڈم ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. آپ شادی یعنی جو آپ کی ابھی حالیہ شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ, اس کے بعد یہ پہلا پروگرام ہے. اس سے پہلے ہم پروگرام کرتے رہے ہیں, تو پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. لیکن اس شادی نے بہت سے امیدواروں کے دل جو ہے نا توڑ دیے ہیں, انکلوڈنگ حنیف عباسی. کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم عباسی صاحب. میڈم میری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. دکھے دل سے کہہ رہے ہیں, دکھے دل سے کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ ایک بار آپ کا پروگرام بند کروایا جائے. آپ کو نہیں آیا, آپ کو نہیں آیا. نہیں, خیر مبارک. دیکھیں میں نے سوچا کہ پاکستان میں جو سیاست سے آج کل سب نے لیو لی ہوئی ہے, سبیٹیکل لی ہوئی ہے, تو آپ کو پتہ ہے سیاستدان ہمیشہ بزی رہتے ہیں. یہ عباسی صاحب آپ کو بتائیں گے, ہم ہمیشہ مصروف رہنا پسند کرتے ہیں. تو چونکہ پاکستان میں کچھ کرنے کو تھا نہیں, تو میں نے سوچا لگے تو ایک شادی کر لیں. تو جن کے دل ٹوٹے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ کسی اور چینل پہ نوکری ہو چکی ہے, ایگزیجریٹنگ سیکھ رہے ہیں. ہاں, تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن نہیں بہت مبارک ہو. چلے آپ بہت سارے لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں. ابھی تو انہوں نے مبارکباد تو دی ہے, لیکن چہرہ ان کا نظر آ رہا ہے بہت خوش ہیں, لیکن دل بہت اداس ہے. لیکن میں یہاں ایک اور سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں. اب یہ بتائیے کہ آپ تو خوش ہیں, آپ کے ہسبینڈ بھی خوش ہیں, آپ کی فیملی بھی خوش ہیں. بتائیے اس کے ساتھ ساتھ کیا عمران خان بھی خوش ہیں اس جو بہت اہم ترین فیصلہ آپ نے اپنی زندگی کے لیے لیا ہے؟ مجھے نہیں پتا جی کہ وہ خوش ہیں کہ غمگین ہیں میری شادی کی وجہ سے. میرا خیال ہے ان کے اپنے بڑے مسئلے چل رہے ہیں اس وقت. ان کی جو ابھی شادی ہے اس کو لے کے کافی مسئلے چل رہے ہیں, اور ماشاءاللہ پی ایم ایل این تو بالکل ان کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا, آرام سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے غمگین ہونے کے دن آ گئے ہیں, لیکن شاید میری شادی کی وجہ سے نہیں. ان کی میرا خیال ہے کہ باقی جو پنجاب میں ایکٹیویٹیز رہی ہیں اور جو انہوں نے استعفے دے دیے اور پھر وہ منظور ہو گئے, اور ابھی میرا خیال ہے زیادہ غمگین وہ اس وجہ سے ہوں گے کہ ان کو پتہ ہے حنیف عباسی صاحب پنڈی میں بیٹھے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو پنڈی کی جیلیں ہیں ان میں چھپکلیاں بہت زیادہ ہیں. تو میرا خیال ہے غمگین اس وجہ سے. اچھا, پھر چھپکلیاں وہاں زیادہ ہیں, تو آپ تو ان کے ساتھ ایک وقت گزار چکے ہیں, تو وہ چھپکلی سے ڈرتے ہیں خان صاحب؟ کیونکہ عباسی صاحب کو تو چھپکلیوں سے ڈر نہیں لگتا, لیکن اور ان کا سارا وقت ادھر جو ہارٹ کے لیے انہوں نے ایک ہسپتال بنایا ہے, اور جو خواتین کے لیے انہوں نے ایک کرکٹ اسٹیڈیم بنایا, اس میں اس کی لائٹیں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی, اس پہ یہ خیال ہی نہیں ہے کہ قیدی چھپکلیوں سے ڈریں گے تو کم از کم جیل کی حالت. لیکن آج آپ نے ایک بریکنگ دے دی ہے کہ عمران خان چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں, اور آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے اہمیت بنے گی کیونکہ آپ ایک ساتھ کافی عرصہ ان کے ساتھ رہ چکی ہیں. آپ نے بہت کچھ ڈسکلوز کیا ہے کتاب میں بھی, ویسے بھی, اور اب تو موضوع بحث بھی بہت جگہ ہے, لیکن یہ چھپکلیوں کا نہیں پتا تھا کہ خان صاحب چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں. پہلے سے بتا دوں کہ جو مشقتی ایک چاہیے ہوگا جھاڑو اور چپل کے ساتھ, کہ جو میرا تو کام بنی گالا میں یہی تھا جی, چیخیں سنتے تھے ہم پھر چھپکلیاں مارنے کے لیے. میرا تو بیسکلی باقی تو جو الزامات لگے ہم نے تو سارا وقت چھپکلیاں اور چوہے مارتے ہوئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں عباسی صاحب کیا کہتے ہیں؟ سوال اتنی ساری باتیں ہو گئی, چھپکلی سے وہ ڈرتے ہیں, جیل میں آپ نے چھپکلی نہیں مروائی ہے, اس کا مطلب آپ نہیں, میں پہلی بات یہ, پھر ان کی شادی ہو گئی ہے, مبارک ہو. کیا کہیں گے؟ نہیں وہ مبارکباد تو میں نے دے دی ہے, اب آپ اس میں کچھ نکالنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ
سر نہیں نکالے تو بہتر ہے. اس کا مطلب ہے کہ دل میں درد ہے سر. سن لیجئے ریحام نہیں خان ڈاکٹر صاحب نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ریحام صاحبہ بہت اچھی خاتون, ہمیشہ عزت اور رسپیکٹ کا تعلق ان کے ساتھ رہا ہے, اور میں نے بڑی دلی مبارکباد ان کو دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے عمران خان کے حوالے سے, ڈاکٹر صاحب میں گزارش کروں گا کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ جیلوں سے نہیں ڈرتا. اللہ تعالیٰ سے آدھے گھنٹے کی آزمائش کی پناہ مانگ کے میں بات کرتا ہوں, اور آزمائش کبھی نہیں مانگنی چاہیے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے. میں صرف گزارش یہ کروں گا, ان کے یہ جو ٹکر کے لوگ تھے ان کی حالات دیکھیں ذرا. کوئی پولیس گرفتار کرنے جائے تو وہ گاڑی کا دروازہ کوئی بند کر لیتا ہے. اگر پولیس گرفتار کرنے جائے تو اپنے کارکنان کو بلا کے گھر کے باہر بٹھا کے کہتے ہیں کہ آ جائیں باہر, تو پھر کہتے ہیں میں جیل سے ڈرتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں گرفتاریاں, ان کی کیا گرفتاریاں ہوئی ہیں. بالکل ریحام صاحبہ نے ٹھیک فرمایا, ہماری حکومت نے کیا کیا ہے. مجھے آج ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نور عالم خان مجھے ایک جگہ واک پہ ملے تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے تو 7-8 چیزیں, یہ جو بلین ٹریز والا تھا, یہ جو BRT والا تھا, یہ سارے بنو کے کہتا ہے کہ 7-8 قسم کی میں نے ریفرنسز بنائے ہیں اور نیب کو ریفر کیے ہیں, لیکن نیب ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کر رہا. اب کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر یہی حالت رہی تو دیکھیں, نہ ان پہ کسی نے جھوٹی ہیروئن ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے, نہ ادویات کو منشیات بنانے کے لیے ہم اس کے قائل ہیں, نہ ہم کسی کا پلازا سیل کرنے کے قائل ہیں, نہ کسی کے فارم ہاؤس پہ چڑھ دوڑنے کے قائل ہیں کہ ہمیں آج اس کی وائلیشن کا پتہ چلے. لیکن کیا فورن فنڈنگ والا کیس, اس کے اوپر اس کو جیل نہیں جانا چاہیے؟ کیا توشہ خانہ پہ جیل نہیں جانا چاہیے؟ کیا سونامی ٹری کے اوپر اس کو جیل میں نہیں جانا چاہیے؟ یہ میٹرو پشاور کے اوپر جیل میں نہیں جانا چاہیے؟ اور یہ اس لیے جانا چاہیے کہ قانون نے راستہ بنانا ہے. اس میں حنیف عباسی کی منشا کے مطابق نہیں ہونا, اس میں شہباز شریف صاحب کی منشا کے مطابق نہیں ہونا. اور دوسری بات, ان کے لوگوں کی گرفتاریاں اور گرفتاریوں کے وقت ان کی حالت اور بعد میں ان کی حالت وہ دیکھ لیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے کوئی بہت بڑے سورما تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ لندن سے آتے ہیں گرفتاری کے لیے, جب انہیں معلوم تھا کہ میں نے جیل جانا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف جیل سے ڈرتے ہیں, وہ اس وقت اپنی بیٹی کے ساتھ جیل میں آئے. میں, میاں نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, کیپٹن صفدر, ہمیں ہاتھ پاؤں باندھ کر الیکشن سے پہلے جیلوں میں ڈال دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ آپ الیکشن لڑیں. تو آج کی صورتحال یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو بھی گرفتار آپ کرتے ہیں, اور کس کے کہنے پہ گرفتار کرتے ہیں؟ میری FIR پہ نہیں, الیکشن کمیشن کی FIR پہ آپ گرفتار کرتے ہیں. اور آپ گرفتار کرتے ہیں, اور اس لیے گرفتار کرتے ہیں کہ روز آپ آئینی اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ میں آپ کو بتاؤں, میں سیاسی طور پہ 8 دفعہ جیل میں گیا ہوں اپنا ڈاکٹر صاحب, لیکن ہوتا کیا تھا, میں گرفتاری سے بچتا ضرور تھا, لیکن جب پولیس والے سامنے آ جاتے تھے گاڑی کے تو مجھے کہتے تھے عباسی صاحب آ جائیں, آپ کے ڈیٹینشن آرڈر ہے. تو یقین مانے میں گاڑی میں بیٹھ جایا کرتا تھا. اس سے بڑی مثال میری یہ ہے کہ جب مجھے رات کی تاریکی میں رات 12 بجے 25 سال قید سنائی گئی, تو اس وقت کی میری ویڈیوز نکال لیں کہ میں رو رہا تھا, زمین پہ گرا ہوا تھا, یا مجھے گھسیٹا جا رہا تھا, یا مجھے زبردستی اٹھایا جا رہا تھا. نہیں, میں یہ کر رہا تھا کہ اپنے لوگوں کو مشتعل ہونے سے منع کر رہا تھا, اور خود ایڈمنسٹریشن کو کہہ رہا تھا کہ مجھے راستہ بنانے دیں, مجھے تقریر کرنے دیں. اور میں نے 2 لفظ استعمال کیے جو آج تک مجھے میرے کانوں میں گونجتے ہیں. میں نے کہا جو مجھے جانے دے گا وہ میرا دوست, جو نہیں جانے دے گا وہ میرا دشمن. لوگوں نے چیختے چلاتے ہوئے راستہ دیا. بالکل بالکل, آپ کی ویڈیو موجود ہے, ہم نے دیکھا ہے. ریحام خان صاحبہ, یہ ذکر کیا ہے, ذرا یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں. فواد چودھری صاحب بغاوت کے کیس میں جو ہیں وہ اس وقت 2 دن کے ریمانڈ پہ ہیں. اس سے پہلے اعظم سواتی کو ہم نے دیکھا.
اچھا سب لوگ وہ ہیں جو بڑی بڑی بھڑکیاں، بہت بڑی بڑی باتیں، دھمکیاں ہم نے ان کے منہ سے سنی، شہباز گل ہوں، فواد چودھری ہوں اور اعظم سواتی ہوں. ایک آدمی شاید ادھر ادھر کہیں چلا گیا آپ کی طرف، وہ شیخ رشید ہے. وہ پوچھوں گا میں جناب حنیف عباسی صاحب سے کہ وہ آج کل کہاں ہیں. سر یہ جو بڑی بڑی باتیں تھیں انکلوڈنگ عمران خان، کیا وجوہات ہے کہ جب یہ 2 دن کے لیے بھی جیل جاتے ہیں یا اس پہ جاتے ہیں عدالت کے پاس تو وہاں معافیا مانگنا، رونا، تو اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگین یہ جس شخص کا آپ نے نام لیا فواد چودھری، تو یہ بھی پی ایم ایل این کی مہربانی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تو فواد چودھری کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایسی کنٹمپچوس بات کی، اتنی اوپنلی کنٹمپچوس بات کی. ای سی پی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اور پھر ان کی فیملی کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اس سے اوپن کیا وہ کرتے، انہوں نے تو خود قانون کو کہا کہ آؤ مجھ کو پکڑو. اور تو اس کے لیے تو فواد چودھری صاحب کو مجھے تھینک یو بولنا چاہیے. اور مجھے تو ڈر تھا کہ کسی وقت فواد چودھری کو کہیں پی ایم ایل این جگہ نہ دے دے، کیونکہ ہم تو ان کو معاف نہ کرتے اگر اس قسم کے کیریکٹرز کو پی ایم ایل این اپنی صفوں میں جگہ دیتی. کیونکہ نہال ہاشمی صاحب نے تو کچھ نہیں کیا تھا، ایک جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی تھی. جاوید لطیف صاحب، مطلب کاؤنٹلیس لوگ ہیں، وہ احد چیمہ صاحب، کتنے لوگ، حسن فواد صاحب کتنے عرصے پڑے رہے، بھول ہی گئے لوگ. پی ایم ایل این کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ کچھ زیادہ ہی صبر اور شکر کے قائل ہیں. مطلب یہ ابھی حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں 8 دفعہ وہ جیل گئے، تو مطلب چاہیے تھا نا کہ تھوڑی سی پریکٹس ہی کرا دیتے. پہلے عمران کو 3-4 دفعہ جیل کا کم از کم تھوڑی سی پریکٹس تو ہو جاتی. اب اس عمر میں پہلی دفعہ جیل جائیں گے، زیادتی ہے. میرا خیال ہے کہ اتنا صبر شکر، یہ لوگ بہت خرامہ چل رہے ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نینسل اگر یہ جیل کراتے تو انہوں نے، عمران خان نے کیا کہا تھا آپ کو پتہ ہے؟ کہ لوگ اس طرح نکلیں جس طرح نیلسن منڈیلا کے لیے نکلے تھے. آپ نے سنا نہیں؟ حکومت ڈر گئی، گھبرا گئی بیچاری حکومت. آپ نیلسن منڈیلا کچھ زیادہ ہو گیا. میں آؤں گا آپ کے پاس. فواد چودھری صاحب بھی نیلسن منڈیلا ہیں، اعظم سواتی صاحب بھی نیلسن منڈیلا ہے. تو نیلسن منڈیلا اتنے زیادہ نیلسن منڈیلا ہمارے پاس ماشاءاللہ سے پاکستان میں ایک ہی پارٹی میں نازل ہو گئے ہیں کہ بہت ہی مشکل ہو رہا ہے ہمیں. لیکن آئی ول سے دس کہ آئی تھنک کہ یہ جو حالات ہیں، میرا خیال ہے کہ بہت سے مواقع ایسے تھے جس میں بالکل حنیف عباسی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کیسز تو بنتے ہیں اور سزا بھی بنتی ہے، لیکن ان کے ساتھ وہ تیز رفتاری نہیں دیکھی جاتی جو کہ پی ایم ایل این کی گرفتاریوں میں دیکھی جاتی ہے. کسی کی بھی گرفتاری کے اصولاً حق میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میں کہتی ہوں کہ کھلا میدان ہونا چاہیے اور ہر ایک کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے. لیکن فورن فنڈنگ والا جو ایشو ہے وہ آف کورس بلیٹنٹلی اللیگل ہے، اور وہ اس میں اتنی ایویڈنس ہے کہ 4 سال پہلے جیل ہو جانی چاہیے تھی. اب اگر حالات ہے تو شاید ایسا. میں اس پہ ایک بڑا زبردست سوال کروں گا آپ سے. جی ریحام خان صاحب، ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ 2 اہم ترین گیسٹ ہیں، ریحام خان اور حنیف عباسی. حنیف عباسی صاحب، ملک احمد خان صاحب آپ کے پارٹی کے بڑے اہم آدمی ہیں. آج ان کا بیان آیا ہے کہ حکومت کی یہ ناکامی ہے کہ انہوں نے آئین شکنی کے اوپر اور فورن فنڈنگ کے اوپر عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں کی. اور میں آپ کو سر یاد دلا دوں تھوڑا سا کہ آئین شکنی پہ تو 5 ججز نے جو ہے وہ ان کو اللیگل کہا کہ جی انہوں نے اللیگل ایکشن کیا تھا. حکومت نے اس پہ کمیٹی بنائی، سو گئی. اس کے بعد سر آپ کے ایک جج نے تو یہاں تک کہا کہ آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کارروائی بنتی ہے، پارلیمنٹ کرے. نہ پارلیمنٹ نے کیا، نہ حکومت نے کیا، اندر فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. دوسرا، الیکشن کمیشن نے 8 سال بعد ایک فیصلہ دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، انہوں نے سرٹیفکیٹ جھوٹے دیے ہیں، جس کی بنیاد پر نواز شریف صاحب نے کہا 24 گھنٹے کے اندر ایکشن ہونا چاہیے، حکومت سو رہی ہے. دوسرا، فورن فنڈڈ پارٹی کے حوالے سے کہا گیا آپ کے کہ یہ فورن فنڈڈ پارٹی ہے، آپ حکومت جو ہے اس کے اوپر ایکشن لے.
हुकूमत ने अप्रूवल ली, डिक्लेरेशन की, लेकिन अभी तक डिक्लेरेशन नहीं दी। हनीफ अब्बासी साहब एक PMLN के बड़े अहम, बड़े प्यारे, बड़े नफीस, बहादुर, मैं उनको बहादुर समझता हूँ, चाहे कोई माने या ना माने, बड़े बहादुर आदमी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, तौहीन इसके फॉरेन फंडिंग के ही हवाले से केस लेके गए थे हनीफ अब्बासी, और उन्होंने कहा था कि जी इलेक्शन कमीशन इसको फैसला देगा, फिर हनीफ आप आइएगा तो हम इसको फाइनल करेंगे। हनीफ अब्बासी भी अब तक 8 महीना हो गया है, नहीं लेके गए। क्या कहेंगे सीनियर रहनुमा साहब? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि मैं जरा नेल्सन मंडेला पे बात करना चाहता हूँ। जी पहले बोले। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है, वो नेल्सन मंडेला की मिसालें देने वाले जो हैं वो अभी तक घर में छुप के बैठे हुए हैं। और खुदा के लिए अगर मैं कहता हूँ अल्लाह ताला वो वक्त ना लेके आए, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, अगर सियासी बंदे को कोई कह रहा हो कि भाई आपने गिरफ्तार होना, तो घर के बाहर बंदे नहीं बुलाता। मैंने कभी नवाज शरीफ साहब के मुंह से, शहबाज शरीफ साहब के मुंह से, कभी अपने लिए जब भी हमें गिरफ्तारी के लिए लोग आए हैं तो ना कभी किसी ने हमारा दरवाजा तोड़ा है, ना कभी हमारी गाड़ी के शीशे टूटे हैं, ना ही कभी हमें किसी ने धक्का दिया है, ना ही अल्लाह के फजल में किसी ने गाली दी है, और ना ही किसी ने ये बुरा भला कहा कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे। लोगों इज्जत अपनी आपने खुद करवानी होती है। तो इसलिए नेल्सन मंडेला की मिसालें देनी है तो दें, फबैया आए, बिस्मिल्लाह करे, अटक जेल इंतजार कर रही है जहां 6x6 में मैं रह के आया हूं। और मैं कतन नहीं चाहता कि मैं आप पे हीरोइन डाल के आपके अंदर करूं। दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, मैं आपसे कोकीन बरामद कर लूं या मैं आपसे कोई नशावर अद्वियात बरामद कर लूं, नहीं, मैं कतन ऐसी हरकतें नहीं चाहता। मैं ये कहता हूं कि ये जो अभी आपने जिक्र किया फॉरेन फंडिंग का, इसके अंदर और खास तौर के सादिक और अमीन वाले केस के अंदर, अब आप देखिए ना, ज़बान ज़द आम हो गया कि सादिक और अमीन वो नहीं रहे। अब दूसरी बात कि खुद उन्होंने ख्वाजा आसिफ के केस में जिरा में मान लिया है कि $3 मिलियन जो है उन्होंने वो एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। क्या ट्रस्ट का पैसा बाहर इस्तेमाल हो सकता है? ये पहले बता दें। किसी ने इजाजत दी हो ना दी हो, तो बोर्ड ने इजाजत भी नहीं दी थी, लेकिन अगर कहते हैं बोर्ड भी इजाजत नहीं दे सकता, ट्रस्ट का पैसा जो है आप किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा सकते, ये कानून है, पढ़ी लिखी बात है। अब इशू ये है कि मेरे जो आपने बात की कि मैं क्यों नहीं 8 महीने से गया, देखिए ये फैसले पार्टी ने करने होते हैं, ये फैसले पार्टी लीडरशिप ने करने होते हैं। जब मैं पिटीशन लेके गया था जहांगीर तरीन के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ, तो ये पार्टी का फैसला था और मुश्तरका फैसला था, उसमें मैं लेके गया, उसका खमियाजा भी मैंने भुगता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई उसके अंदर आर नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। और मैं तो आज भी कहता हूं, लोग बेशक ना कहते हो, दोनों डिस्क्वालीफाई थे। ये जो कहते हैं ना बैलेंस किया गया, बैलेंस यहां तक किया गया कि एक कर दिया गया, अदरवाइज जो एविडेंस जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ मैंने दिया उस पर वो डिस्क्वालीफाई हो गए, और जो इमरान खान के खिलाफ मैंने एविडेंस दिया उस पर उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। उसने 14 मौक़िफ़ चेंज किए ड्यूरिंग हियरिंग अपने केस की, 14 मौक़िफ़ चेंज किए और 14 मौक़िफ़ को अदालत ने मान लिया। लेकिन फिर यह भी कहा साथ कि ये सादिक और अमीन है कि नहीं है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला कर दिया, उसके बाद भी जाना चाहिए था। मैं तो पहले एतराफ कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे सर हुकूमत मसलहत पसंदी का शिकार है या बुज़दिल है? सर डॉक्टर साहब देखें, 2 चीजें हैं इस वक्त। अगर टोटली ये भी FIR, जैसे मैंने अभी पहले भी आपको कहा कि और रेहाम साहिबा ने भी कहा कि ये इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को जिस तरीके से थ्रेट किया जा रहा था, उनके बच्चों को थ्रेट किया जा रहा था, जब आप एक लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, एक रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं, तो उस पर तो FIR उन्होंने बनाई, हमने तो बनाई नहीं है। अब कहने से मुराद ये है कि इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, जो इमरान खान साहब बारूदी सुरंगें बिछा के गए हुए हैं, उसका मुकाबला भी तो करना है। क्या उसको छोड़ के तो बाकी चीजों में लग जाए, लेकिन पैरेलल चीजें चल रही होती हैं। आप देखें ना, वो जो आप जंगे अजीम दोम का आप सेकेंड वर्ल्ड वार का मिसाल देते हैं, उसमें अदालतें तो काम कर रही थी ना, क्या उसमें अदालतें बंद हो गई थी? तो अदालतें आज भी काम कर रही हैं। हमें बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जहां फोरम पे देना होता है मैं दे रहा होता हूं। पार्टी के फोरम के ऊपर ये मुकदमात बनने चाहिए और जितने इसके पास नैब के केसेस बन के रेफरेंसेस गए हैं
ان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے تو کوئی ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کورٹ کی طرف اس وقت دیکھیں نا جب حکومت اپنی کارروائی کر کے کورٹ کے حوالے کر دے. ہم عدالتوں کی طرف اس وقت دیکھیں ان کیسز کے حوالے سے جو حکومت نے روکا ہوا ہے 8 مہینے سے, تو اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. اور آج ملک احمد خان صاحب نے بھی کہا, اس سے پہلے آپ کے ایک تو سینئر ملک احمد خان نے کیا بات کی مجھے پہلے بھی سمجھ نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ملک احمد خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کے اوپر جو ہے وہ حکومت نے جو کیس نہیں بنایا یہ ہماری ناکامی ہے, جن میں فورن فنڈنگ کے کیس کے حوالے سے اور جو آئین شکنی ہوئی تھی اس حوالے سے ان کا بیان ہے. اور اس سلسلے میں مختلف منسٹرز نے بھی کہا ہے کہ ہماری یہ کوتاہی ہے. اور بہرحال ریحام خان صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں. اچھا, اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے, جیسے بھی صدر پاکستان عارف علوی نے کہا کہ جناب عمران خان تو حکومت سے بات کرنے کو تیار ہے, حکومت عمران خان سے بات نہیں کر رہی ہے. ایک تو اس کے اوپر میں آپ کے کمنٹ چاہوں گا. دوسرا اسی سے آگے لے کے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان بند گلی میں آ گئے, سیاست کی اس گلی میں آ گئے جہاں سے ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے. تو یہ عمران خان کی تکبرانہ سوچ, گھمنڈ, اکڑ, ضد, نااہلیت ہے, یا ان کے جو ایڈوائزر تھے گرد انہوں نے ان کو اس جگہ تک پہنچا دیا ہے؟ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں بار بار یہ میڈیا پہ ان کے بھی جو سپوکس پرسن ہیں وہ بھی کہتے ہیں اس طرح کے, اور کچھ لوگ جو کہ ان کی پارٹی سے منحرف سمجھے جاتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں, اور میڈیا میں بھی ایک تاثر ہے. تو میں تو یہ بالکل کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ عمران خان جو حرکت کرتے ہیں, جو فیصلہ کرتے ہیں, وہ اپنے ذہن سے کرتے ہیں, اور وہ اپنی ان کی ایک فیصلہ سازی ہوتی ہے. وہ کوئی بچے نہیں ہیں, وہ اتنے کوئی بے وقوف نہیں ہیں, اتنے سادہ نہیں ہیں کہ کسی نے, ڈاکٹر دانش نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ وہاں چلے گئے, حنیف عباسی صاحب نے کہا تو وہ اس طرف چلے گئے. نہیں, وہ اپنے مقصد اور اپنا مفاد دیکھتے ہیں. اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں اگر وہ کوئی مسئلہ خراب ہو جائے, فار ایگزامپل استعفوں کا مسئلہ اگر آپ لے لیں, تو اگر وہ معاملہ صحیح طرح سے نہ کامیاب نہ ہو سکے تو پھر وہ یہ یقیناً کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر دانش نے مجھے کہا تھا, اس نے مجھے ڈبویا. یہ ان کی عادت ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی فیصلہ سازی ہوتی ہے, ذاتی زندگی میں ہوتی ہے, سیاسی زندگی میں ہوتی ہے, دروازوں کے پیچھے, دروازوں کے باہر, وہ سب ان کا اپنی سوچ ہوتی ہے. پھر کسی اور پہ یہ گناہ ڈال دینا کہ اس کا قصور تھا, یہ بھی ان کی عادت ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے ایک سمپتھی کی ایک لہر, ایک ہمدردی کی لہر دکھائی دے رہی ہے ٹیلی ویژن پہ بھی, ہمارے جو سینئر اینکرز ہیں ان میں بھی, اور کچھ سیاسی رہنماؤں میں بھی, اور اکراس دی پارٹیز. یہ ایک ہمدردی کی لہر مجھے دکھائی دیتی ہے کہ جناب انہوں نے غلطی سے استعفے دے دیے تھے, اب اگر یہی غلطی حنیف عباسی صاحب کرتے تو ان کے ساتھ یہ ہمدردی ہمیں دکھائی نہ دیتی. میں اس بات کی قائل ہوں کہ لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے اس وجہ سے کہ وہ الیکشن نہ لڑ سکے, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن میں اس بات کو نہیں سمجھ سکتی کہ جب ایک کلیئر کٹ کیس ہو, مطلب ایک وزیر اعظم کو آپ بیٹے سے ایک تنخواہ نہ لینے پہ نااہل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, چلے ہم نے مان لیا کہ جی اصول کی لاپرواہی صحیح, یا اصول کی پابندی نہیں کی گئی, لیکن باقی طرف اتنے بلیٹنٹ کیسز ہیں. اب اگر استعفے انہوں نے خود دیے اور وہ ایکسیپٹ ہو گئے, چاہے سیاسی چال چلی گورنمنٹ نے یا کہ یہ کرنا چاہیے تھا, لیکن اب یہ ہمدردی کہ جی معاف کر دیں اور ان کو واپس سسٹم میں لے آئیں, واپس سسٹم میں نہ لے آئے تو یہ تخریب کاری کریں گے. کون سی تخریب کاری انہوں نے ابھی تک نہیں کی؟ جب وہ سسٹم میں تھے تو کون سی تخریب کاری نہیں ہو رہی تھی؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئین کے تحت تھا, تو اس کے بعد کیا تخریب کاری نہیں ہوئی؟ سڑکوں پہ وہ 2011 سے لے کے 2014 تک تھے. سڑکوں پہ وہ ایکچولی جب گورنمنٹ میں تھے تب بھی تھے, حکومت میں جب وہ تھے وہ سڑکوں ہی پہ تھے, گورننس تو نہیں کر رہے تھے. اور جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے تب سے سڑکوں پہ. تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو خوف ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اور نیلسن مینڈیلا جو ایک ہی تھا, وہ تو اب 2 دن
یا 24 گھنٹے تو کم از کم وہ انہوں نے گزارے ہیں جیل میں. آپ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون ہے جو فیصلہ سازی کر رہے ہیں اور کیوں اتنا اسپیشل پریولیجز جو دیے جاتے ہیں, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. حکومت کچھ کیس حکومت ہے نا, حکومت کا کام ہے نا, یہ ایگزیکٹو کا کام ہے. 97 آئین کا اختیار حکومت کے پاس بہت ہے. کچھ لوگوں سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کانفلکٹ میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں. بھائی سزا اور جزا کا تصور تو کیے بغیر آپ انصاف نہیں کر سکتے. اگر آپ نے خان صاحب کے ساتھ انصاف کرنا ہے تو پھر آپ انصاف کریں. ہم تب کریں کہ ان کے ساتھ آپ وکٹمائز کریں جس طرح انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا ہے, لیکن حکومت نہیں کر رہی ہے. میں ذرا حنیف عباسی صاحب, میں حنیف عباسی, آپ بولیں آپ تک. میں یہ کتنی اعتراض کی بات ہے کہ حنیف عباسی صاحب کو اور حنیف عباسی صاحب جیسے بہت سے پارٹی ورکرز ہیں, یہ تو نہیں کہیں گے, ہم نے ان کو میدان میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک بہت ایک طویل عرصہ انہوں نے ایز اے پارٹی ورکر اور بڑی سختیاں جھیلی ہیں. اگر ان کی بات پارٹی نہیں سنے گی, اگر ان کو جو پہلے یہ کیس لے کے گئے تھے اور اس کو سپورٹ نہیں کیا گیا, اور اب اگر ان کو روکا جا رہا ہے, تو یہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن میں تو کہہ سکتی ہوں کہ قیادت کو چاہیے کہ جو لوگ تھوڑا سا دم رکھتے ہیں, جو لوگ سمجھتے ہیں, جو حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ان کی بات سننی چاہیے, ان کو ایکسس. قیادت نے تو 48 گھنٹے کے اندر کہا تھا کہ ایکشن لو, لیکن حکومت جو ہے اس نے 8 مہینہ لگا دیا. اس کے لیے 48 گھنٹہ 8 مہینے سے I'm sorry, لیکن قیادت بھی ہم کنفیوزڈ ہیں کہ قیادت کدھر ہے. پنڈی میں ہے, لنڈن میں ہے, لاہور میں ہے, گجرانوالہ میں ہے. یہ بھی بڑا ایشو ہے نا. میں یہاں روکوں گا, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. حنیف عباسی صاحب, ابھی میں نے دیکھا کہ خان صاحب نے جو جنرل قمر باجوہ, جن کے بڑے احسانات ہیں, سارے لوگ کہتے ہیں, جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے جانے کے بعد, وہی سلوک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی نے آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر فواد چودھری پہلے گرفتار ہو جاتا تو میری حکومت نہ جاتی. اور خان صاحب جو ہیں وہ بڑی اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست بڑی خطرناک, بڑے نقصان کی طرف جا چکی ہے. کیا کہیں گے؟ میں اس پہ ڈاکٹر صاحب خود ہی بات کرتا ہوں. دیکھیں, آج پرویز الہی صاحب پہلے 3 سے اسمبلیوں کو توڑنے کے حق میں نہیں تھے, اور روز ان کو کہتے تھے کہ خدا کا خوف کریں, آپ مارے جائیں گے جس دن آپ کی اسمبلیاں ٹوٹ گئیں, آپ کو جائے پناہ نہیں ملے گی کسی جگہ. اور آج تو انہوں نے فواد چودھری کے بارے میں یہ کہا کہ اگر یہ 5 دن پہلے پکڑے جاتے ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں, میری خواہش نہیں تھی, میں بالکل اس بات کے حق میں نہیں ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 روز پہلے پکڑے جاتے تو شاید اسمبلیاں نہ ٹوٹتی, کیونکہ یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو کہتے تھے ابھی توڑیں, ابھی توڑیں, ابھی توڑیں. اور بڑا ہنس کے مزاحیہ انداز کے اندر, تنزیہ کے مزاج کے اندر وہ بات کر رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ میں تو پیٹ کے مر گیا کہ بھی نہ توڑیں, نہ توڑیں, نہ توڑیں. اور اب دیکھیں صورتحال یہ بنی پڑی ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اندر اس وقت دونوں حکومتیں کیئر ٹیکر, پنجاب والی بھی میرا خیال آج اوتھ لے لے گی, اور پھر فرنٹیئر والی نے تو لے بھی لیا ہے کے پی کے والوں نے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ اب نیشنل اسمبلی کے اندر جب راجہ ریاض کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد کیئر ٹیکر بننے جا رہی, تو یہ بھاگے واپس آئے. پہلے راجہ ریاض ان کو بتاتا رہا کہ اسمبلی چھوڑ کے نہ جائیں, پھر پرویز الہی ان کو بتاتا رہا کہ اسمبلی چھوڑ کے نہ جائیں. تو پھر مجھے بتائیں اس بندے کا علاج کہاں سے جا کے کروائیں؟ اب کہاں سے جا کے اس بندے کا علاج کروائیں؟ ضد, گھمنڈ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے, اس سے سیاست میں کامیابی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کبھی ہم نے بھی ضد کی ہو, ہم بھی ضدی بچے کی طرح کبھی کہا نہیں چھوڑیں گے فلاں کو, نہیں چھوڑیں گے فلاں کو, نہیں چھوڑیں گے. لیکن 2003 کا حنیف عباسی, 2008 کا حنیف عباسی, 2013 کا حنیف عباسی, 2018 اور جیل کے بعد والا, میں خود اپنی اگر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کروں تو تھوڑی بہت بہتری میں اس میں دیکھتا ہوں. لیکن ایک 73 سال کی عمر کا شخص جو ہے, اگر اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تو مجھے بچائیں 100 سال کی عمر میں جا کے اس کو بہتری آئے گی. تو اس لیے یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. ان کو چھرے لگے, جب چھرے لگے, چھرے بھی نہیں لگے, ٹکڑے لگے, وہ تو فرانسک لیبارٹری نے بتا دیا. اس کے بعد کا ری ایکشن دیکھ لیں نا, کہ آپ کراچی سے لے کے پشاور تک جو انہوں نے حملہ بنایا, گولیاں بنائیں, کسی کے کپڑوں سے گولیاں نکالیں,
کسی کے فلاں سے گولیاں نکالی اور کہا پتہ نہیں کتنے حاملہ آور تھے اور گولیوں کی بچھاڑ ہو گئی عمران خان کے اوپر، تو اس کے رد عمل میں کتنے لوگ آئے تھے ڈاکٹر صاحب کراچی سے لے کے پشاور تک؟ 3000 کل انہوں نے کال دی کہ میرے گھر کے باہر آ جاؤ، لوگ مجھے گرفتار کرنے آ جائیں گے، تو کتنے لوگ، کیا پورا آدھا لاہور باہر آ گیا؟ یہ خام خیالیاں ختم کریں. اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کا الیکشن کا بھوت جیسے کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر، انٹیریئر سندھ کے اندر اترا ہے، اور بالکل ریحام خان صاحبہ نے ٹھیک کہا، کچھ انٹلیکچوئلز، کچھ ہمارے اور دوست بھائی بیٹھ کر ان کو نا بہت بڑا ٹائکون سیاست کا بتا رہے ہیں، اور بڑا بتا رہے ہیں کہ جناب افلاطون ہے، ارسطو ہیں. وہ بھائی جان ارسطو نے تو بیڑا گرک کر دیا، تھوڑی سی مینجمنٹ کی. ٹھیک ہے ریحام خان صاحبہ لے گئے کراچی کے 14 MNA اور 26 MPA پیچھے رہ گئے. جی بالکل، نہ صرف یہ بلکہ KPK میں بھی پہلا مرحلہ بلدیات کا ہار گئے تھے، JUI جیتی ہے. آزاد کشمیر میں 27% ووٹ ملا ہے ٹوٹل بلدیات میں. بہت سی باتیں ہیں لیکن خان صاحب نہیں مانتے، ان کے لوگ نہیں مانتے. جو بھی آج کل پروگرام میں آتا ہے خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں پورا ملک بند ہو جائے گا، میں پاپولر لیڈر ہوں. عمران خان کو پاپولر لیڈر مانا جاتا ہے لیکن ان کی ہر کال ناکام ہوتی ہے. تو پاپولر لیڈر کیسے مانتے ہیں؟ عمران خان کے ذہن سے یہ سوال یا ان کے لوگوں کے سامنے پریکٹیکلی چیز نظر آ رہی ہے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جناب عمران خان ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، 70% لوگ اس کے ساتھ ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ تو کراچی میں ہم نے دیکھ لیا نا کہ کتنی پاپولیرٹی تھی. کراچی کو کیوں بھول رہے ہیں آپ؟ کراچی میں دیکھ لیا کتنی پاپولیرٹی تھی. تو کرنے دیں پھر، مطلب ڈرتے کس بات سے ہیں؟ یہ گز اور یہ میدان کہیں بند کر دو، دیکھ لیتے ہیں، بند کر لو، سڑکیں بند کر کے بتا دو، دیکھ لیتے ہیں کتنا پہیہ جام ہوتا ہے اور کتنی سڑکیں بند ہوتی ہیں. دیکھیے جو لوگ کرتے ہیں، جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان یہ ایکچولی ایبلٹی رکھتے تھے، لیکن پریکٹیکلی لوگ اس کو بڑی وجوہات کی وجہ سے نہیں کرتے، اس لیے کیونکہ آپ کو آگے ووٹ بھی اپنا اٹھانا ہوتا ہے. تو کوئی ذوالفقار علی بھٹو تو ہے نہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا ہم نے جوڈیشل مرڈر دیکھا اس ملک میں، کون روک سکا؟ کتنے لوگ آ گئے. تو یہ بات نہ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ایک زمانے میں جو جیالا تھا وہ تو کر بھی سکتا تھا. آج کل کسی پارٹی کا ورکر اتنا وہ جوش نہیں رکھتا. درست. میں کیونکہ کسی بھی پارٹی میں نیچے جو پارٹی ورکر ہے وہ بہت ڈیمورلائزڈ ہے، اور کچھ تو فار ایگزامپل ہے نہیں. تو PTI تو بیچارے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ پھر وہ کچھ جو ڈیزائنر کپڑے پہننے والی خواتین ہیں وہ بیچاری کچھ اپنے کرش کے پیچھے آ جائیں گی، 1-2 ٹیئر گیس شیل کھا کے واپس چلی جائیں گی. وہ بھی آپ یقین کریں کہ بہت ظلم ہے. میں کہتی ہوں ان کو آنے دیں، ان کو سڑکیں بند کرنے دیں، پتہ چل جائے گا کتنی. حنیف عباسی نہیں دیر کرنے دیتے نا، حکومت ہے یہ کرنے دے. حنیف عباسی صاحب آپ سے ایک بڑا سخت سوال ہے، سخت سوال کر لیں کیونکہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہا کہ سخت کریں یا نرم کریں. نہیں کرے، ویسے بڑی صحیح بات کی ہے ریحام خان نے. نہیں مجھے بتائے گا کہ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے باہر سڑکوں پہ لوگ آ جائیں گے، اپنے گھر کے باہر ورکرز کو بلانے کے لیے تو حلوہ پوری کا سٹال ان کو لگانا پڑا ہے. تو حلوہ پوری کا تو آپ کو پتا ہے کہ لاہوری حلوہ پوری دیکھنے کے لیے تو کیا پتا کوئی پٹواری بھی پہنچ گیا ہو. بلکہ وہ تو میں نے کراچی کے جو ان کے لیڈر ہیں زیدی صاحب، انہوں نے تو دھمکی دی ہے ورکروں کو کہ اگر نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں پارٹی سے نکال دیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ 15 دن بعد، مہینے بعد جو ہی الیکشن شیڈول اناؤنس ہو رہا ہے، میاں نواز شریف صاحب بھی اپنے لوگوں میں موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں گے میدان لگے گا. اور عمران خان صاحب کا یہ جو شوق ہے نا بار بار الیکشن کی آواز دینے کا، یہ الیکشن کا شوق بھی ان کا پورا کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے ریحام خان صاحبہ، یہاں پر ایک سوال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بڑی مشکل سے آپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ مل گیا ہے اور چیف آرگنائزر کا عہدہ ملا ہے، تو اس آ بھی رہی ہیں. تو حالانکہ کچھ جگہ سے یہ تھا کہ ان کو پارٹی پریزیڈنٹ بنا دینا چاہیے، کیونکہ حکومتی عہدہ اور تنظیمی عہدہ اگر الگ ہو جائے تو دونوں کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے. ایسا ہوا نہیں. آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ان کے آنے سے ریزسٹنس ملے گی؟ ان کو کافی ریزسٹنس ہے پارٹی کے اندر ان کے لیے. 2 منٹ 1 منٹ آپ کے پاس ہے.
حنیف عباسی صاحب نے تو ظاہر ہے سیاسی جواب دینا ہے، ظاہر ہے، اور میں بڑے ماہر ہے اس کام میں وہ، لیکن ان کی پارٹی ہے تو وہ ظاہر ہے ان کو ذرا دیکھ کے ڈیفینڈ چلنا کرنا ہے، پڑے گا، سب کو لے کے چلنا ہے۔ میں کون نظر سے دیکھتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ نواز شریف صاحب خود ابھی آنا نہیں چاہتے، میرا خیال ہے نواز شریف صاحب خود ذرا پارٹی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میری کیا ویلیو تھی، تو کر لیں، جتنوں نے جو شوق پورے کرنے ہیں اپنی اپنی پوزیشنز کے، وہ شوق پورے کر لیں، اور پھر پتہ چل جائے گا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں تو نواز شریف صاحب کی یہ فراست سمجھتی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ان کی جو بیٹی ہیں، جو ان کی جانشین ہیں، جو ایکچولی پی ایم ایل این کو آگے لے کے جائیں گی، میں تو صاف صاف کہہ سکتی ہوں پی ایم ایل این کو آگے لے کے جائیں گی، کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے، کسی کے اپنے کوئی سیاسی اپنی کوئی پیڑھی چلانی ہو، بڑے ہیں، ظاہر ہے میں ان کی مجبوریاں بھی سمجھتی ہوں۔ پی ایم ایل این میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ اپنی ڈائنیسٹی بھی بنانا چاہتے ہیں، اینڈ گڈ لک ٹو دیم، لیکن نواز شریف صاحب کو اپنے ہی آگے پروموٹ کریں گے، ان کا وقت مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، تو وہ ذرا ابھی آ رہے ہیں، ان کا بہادر بیٹا مریم نواز جو ہے پارٹی کا چیف آرگنائزر آ گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب پروگرام کا آغاز آپ نے مسوجنسٹک طریقے سے کیا، اور بہت مہربانی، آپ دونوں کا وقت ختم ہو گیا، بڑی تشنگی تھی، کسی سٹیج پہ آپ سے مزید بات ہوگی، ڈاکٹر دیجیے، اللہ حافظ۔